الحاد جو ہے وہ کیوں پھیلتا ہے یا اس کے اسباب کیا ہیں بڑے بڑے؟ پہلا سبب ہے، یعنی الحاد کے جو اسباب ہیں ان میں سے پہلا سبب ہے علمی سبب، یعنی بسا اوقات بندہ جو ہے نا وہ علمی اعتبار سے شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے ذہن کے اندر اشکالات ڈال دیے جاتے ہیں، یا ویسے اس کے ذہن کے اندر خیالات آتے ہیں، شیطان کی طرف سے آنا شروع ہو گئے، تو وہ ان خیالات کے پیچھے اتنا چلا کہ اس کے سامنے جو ہے نا مذہب کا بانی، کائنات کا خالق خدا، یہ اب ختم ہو کر رہے ہیں، یعنی یہ اگر یہ خدا ہوتا تو ایسا کیوں ہوتا، اگر خدا ہوتا تو ایسا کیوں ہوتا۔ تو یہ جو ہے نا یہ علمی اعتبار سے بعض لوگوں کو شکوک و شبہات آ جاتے ہیں، وہ فلسفہ وغیرہ پڑھتے ہیں اور اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ خدا کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ ایسے ملحد ہیں، لیکن جب آپ تحقیق کے اندر جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ علمی ملحد جو ہیں وہ کم تعداد کے اندر پائے جاتے ہیں۔ بہرحال علمی الحاد بھی ہے، یعنی علم بھی ایک سبب ہے، شکوک و شبہات بھی ایک سبب ہے الحاد کا۔ دوسرا ہے نفسانی الحاد، یعنی انسان، اب آپ کو پتہ ہے کہ مذہب کوئی بھی ہو، وہ زمینی مذہب ہو یا آسمانی مذہب ہو، بہرحال اس کے اندر کچھ نہ کچھ اصول اور ضابطے ہیں، اخلاقیات کی قدریں جو ہیں وہ موجود ہیں کسی نہ کسی صورت کے اندر، یعنی بالکل جانوروں کی طرح جو ہے وہ آزادی نہیں ہے۔ اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو حرام کام کرنا چاہتے ہیں، اور مذہب سب سے بڑی آڑ ہوتی ہے، رکاوٹ ہوتی ہے، شراب، زنا، بدکاری، لواطت اور اس طرح کے کئی کام جو ہیں، یعنی وہ نفسانی خواہش وہ پوری کرنا چاہتے ہیں، مذہب جو ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہوتا ہے، تو وہ مذہب کو پھر خیر باد کہہ دیتے ہیں، یعنی اپنے ضمیر کو سلا دیتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو یہ تسلی دیتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، جو دل چاہتا کرو۔ یعنی نفسانی خواہش کی وجہ سے انسان الحاد کی طرف آتا ہے۔ زیادہ تر ملحد آپ کو ایسے ہی ملیں گے، لیکن لفظوں میں اقرار نہیں کریں گے، لفظوں میں یہی کہیں گے جی ہمیں شکوک و شبہات ہے، ہمارے کچھ سوالات ہیں، ہمیں ان کے جواب نہیں ملے، آپ ان کو جواب دے بھی دیں، ان کے شکوک و شبہات دور بھی کر دیں، تو پھر بھی وہ رجوع نہیں کریں گے۔ یہ MBBS کے آخری سال کے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ میرے پاس آئے، کسی جگہ پر وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے، تو ان کے ایک دوست جو ہیں ان کے ساتھ ہی پڑھنے والے وہ ملحد ہو گئے، تو ان کو کسی طریقے سے پتہ چلا، تو وہ 8-10 دوست میرے پاس آ گئے اس کو لے کر، تو اس سے گفتگو شروع ہوئی، تو وہ اس کی میری شکوک و شبہات ہیں جی، اس لیے میں نے مذہب کو چھوڑا ہے جی کیا شکوک و شبہات؟ یہ کائنات کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، یہ خود بخود بن گئی ہے، یہ جو ہے نا بگ بینگ تھیوری اور نظریہ ارتقاء، یہ چیزیں جو ہے نا اس نے کہا جی یہ میرے شکوک و شبہات۔ اب میں نے مطلب پہلی بات ہی اس کے سامنے یہ کی، میں نے کہا یار یہ بتاؤ کہ یہ تھیوری ہے یا کہ لا ہے سائنس کا؟ ظاہر ہے اگر مجھ سے گپ چھوڑتا تو اس کے جو ساتھی تھے وہ تو جانتے ہی تھے ان چیزوں کو، کہتے ہیں نہیں یہ تھیوری ہے۔ میں نے کہا یہ مجھے بتاؤ کہ یہ کہاں کا اصول ہے کہ تھیوری کی وجہ سے آپ کوئی نظریہ قائم کر لیں، یہ کوئی اصول ہے سائنس کا؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا پھر یعنی پہلے پوائنٹ کے اوپر ہی اس کا جو شکوک و شبہات ہے وہ تو ختم ہو گئے، لیکن آخر تک پتہ کیا کہ نہیں جی میں نے اپنی عقل استعمال کی ہے تو مجھے نہیں یہ چیزیں سمجھ میں آتی، تو یعنی جو اس کا علمی سوال تھا وہ تو 1 منٹ کے اندر ختم ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے سبب علمیت نہیں ہے، پیچھے سبب کچھ اور ہے۔ تو اس طرح کے آپ کو ملحد جو ہیں وہ بہت ملیں گے کہ وہ کہیں گے یہی میرے کچھ سوال ہیں جی، میرے کچھ شکوک و شبہات ہیں، لیکن جب آپ شکوک و شبہات کا جواب دیں گے، اس کے منہ سے بھی کہلوا دیں گے نا، تو چھوڑے گا وہ پھر بھی نہیں الحاد کو، وجہ کیونکہ یہ وجہ ہے نہیں جو وہ ظاہر کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم لوگ یہ کہتے ہیں، جو اس فیلڈ کے اندر کام کرنے والے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ زیادہ تر جو ملحد ہوتے ہیں وہ نفسانی خواہش کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ بہرحال ہم یہ نہیں کہتے کہ علمیت کی وجہ سے ملحد ہیں، نہیں ہوتے ہیں وہ بھی، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے۔ تیسرا سبب ہے نفسیاتی الحاد، نفسیات کی وجہ سے، یعنی بندے کی نفسیات کے اوپر اثر پڑا،
اور وہ ملحد ہو گیا۔ مثال کے طور پر میرے ایک شاگرد ہیں، وہ ایک جگہ پر جمعہ پڑھاتے ہیں، تو ان کے پیچھے خواتین بھی جمعہ پڑھنے کے لیے آتی ہیں، تو ایک خاتون نے ایک دن ان کو پیغام بھیجا جی میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ جمعے کے بعد جو ہے وہ ان سے ملے، تو اس خاتون نے یہ کہا کہ جی میری بچی ہے، تو وہ ادھر ہی جمعہ پڑھنے کے لیے آتی، مدرسے کی پڑھی ہوئی ہے، تو اس کی شادی بھی اس کی خالہ کے گھر میں ہوئی، خالہ کے بیٹے سے ہوئی ہے، تو اب وہ جو ہے نا خدا کا انکار کر دیا، اس نے ملحد ہو گئی ہے وہ۔ کیوں جی؟ اس کو طلاق ہو گئی تھی، اور طلاق ہونے کے بعد جو ہے نا اب وہ یہ کہتی ہے کہ اگر خدا ہوتا تو مجھے طلاق نہ ہوتی۔ اب وہ جو جھٹکا لگا اسے، اس بچی کو جو جھٹکا لگا، وہ اس کی نفسیات کے اوپر اثر پڑا، اور اس نے مذہب کو چھوڑ دیا اور خدا کا انکار کر دیا۔ اسی طرح کئی ملحد ایسے ملیں گے کہ اگر خدا ہوتا تو میرا چھوٹا بچہ، اس کا ایکسیڈنٹ، وہ کیوں مرتا؟ دھماکہ ہوا، میرا رشتہ دار، میرا ابا جو ہے وہاں پر مر گیا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، اگر خدا ہوتا تو وہ کیوں مرتا؟ یعنی یہ اس طرح کی چیزیں۔ تو اس کی نفسیات کے اوپر اثر پڑا، اور اس نے کہا کہ اگر خدا ہوتا تو ایسا کیوں ہوتا؟ تو یہ نفسیات کی وجہ سے بھی بسا اوقات انسان جو ہے وہ الہات کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ بڑے بڑے 3 سبب ہیں، باقی چھوٹے چھوٹے اسباب تو اور بھی ہیں۔ بندے کی مطلب کہ اس کے اساتذہ ملحد اگر اس کو مل جائیں، اس کی رہنمائی کرنے والے، تو ظاہر ہے کہ ان سے متاثر ہو جاتا ہے، ماحول اس کو ایسا مل جائے، اس کے دوست و احباب ایسے ہو جائیں۔ لیکن بہرحال یہ 3 بڑے اسباب ہیں، تو انہوں کو بھی اگر آپ جمع کریں گے نا تو وہ ان تینوں کے تحت ہی آ جائیں گے۔ وہ سارے جتنے چھوٹے چھوٹے اسباب ہیں نا، ان سب کو بھی آپ جمع کریں گے نا، وہ ان تینوں میں سے کسی نہ کسی چیز کے تحت ہی آئیں گے۔ اس لیے یہ 3 بڑے بڑے اسباب ہیں۔ الحسن اسلامک سینٹر